ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد نبوی کی بنیاد سے لے کر اب تک مکمل تاریخ بیان کریں گے کہ کیسے یہ مسجد پتھروں اور مٹی سے بنے ایک کمرے سے لے کر آج کی جدید ترین مسجد میں تبدیل ہوئی، اور آج یہ مسجد نبوی دنیا بھر میں مسجد الحرام کے بعد مسلمانوں کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مسجد نبوی کی بنیادوں سے لے کر آج تک جتنے بھی اس کے ترقیاتی کام ہوئے، جن جن مسلمان حکمرانوں کے دور میں اس کی توسیع ہوئی، وہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ مسجد نبوی کے حوالے سے یہ انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سعودی عرب کے شہر مدینہ شریف میں واقع مسجد نبوی دنیا میں مسجد الحرام کے بعد مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے، اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ مسجد مسلمانوں کے ان 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جہاں ثواب حاصل کرنے کی غرض سے طویل سفر کرنے کی اجازت ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے اس وقت یثرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کروائی، اور مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق اسی مسجد میں وہ مقام بھی ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے ممبر کے درمیان واقع جگہ جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ 1400 برس سے زیادہ قدیم مسجد نبوی کا رقبہ ابتدا میں صرف 98 فٹ بائی 115 فٹ تھا۔ اپنے ابتدائی رقبے کے لحاظ سے یہ مسجد اب 100 گنا بڑی ہے، اور آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کے حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے، اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا مدینہ شہر تھا اب اس مسجد کا حصہ بن چکا ہے۔ مسجد کی بیرونی دیوار اب جنت البقیع کے قبرستان سے مل گئی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مدینہ سے دور شہر کے مضافات میں واقع تھا۔ آج سے 1446 برس قبل یہ مسجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے متصل جگہ پر 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی، اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جاتی رہی۔ گزرے زمانے سے لے کر اب تک وسعت پاتے پاتے اب یہ مسجد اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ مسجد کے مرکزی حصے کی عمارت 6,14,800 مربع میٹر پر مشتمل ہے، جبکہ مسجد اور اس کے سینوں کا مجموعی رقبہ 10,20,500 مربع میٹر پر محیط ہے۔ مسجد کے پھیلاؤ کے بعد اب 10 لاکھ افراد مسجد کی مرکزی عمارت اور 8 لاکھ کے قریب بیرونی سین میں بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس جگہ اسلام کے ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود تھیں، جیسا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دفن ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر بیویوں کے مکانات گزشتہ صدیوں میں مسجد کو دی جانے والی وسعت کے نتیجے میں اب اس کے اندر آ گئے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے پہنچنے پر یہ زمین 10 دینار میں 2 یتیم بچوں ساحل اور سہیل سے خریدی تھی۔ اس سے قبل یہ زمین کھجوریں سکھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی۔ تعمیر کے لیے پتھر کی بنیادیں اور مٹی کی دیواریں بنائی گئیں۔ کھجور کے درختوں کے تنے اور شاخیں چھت کے لیے استعمال کی گئیں۔ اس وقت مسجد کے 3 دروازے تھے، اور اس کا رخ مسجد الاقصی کی جانب تھا، جو کہ اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ اس میں غریبوں اور مسافروں کو پناہ دینے کے لیے ایک سایہ دار حصہ بھی بنایا گیا تھا جہاں اصحاب صفہ رہتے تھے۔ بعد میں قبلے کا رخ تبدیل کر کے کعبہ کی جانب کر دیا گیا تھا، اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت میں ایک اور دروازہ بنا دیا گیا تھا۔ مسجد کا ابتدائی رقبہ 98 فٹ ضرب 115 فٹ یا 1050 مربع میٹر تھا۔ پھر ہجرت کے 7 سال بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر
اسے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا تھا۔ مسجد نبوی کا پہلا ممبر کھجور کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس میں 3 زینے تھے۔ جس ممبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا کرتے تھے، وہ جگہ مسجد نبوی کی سب سے نمایاں اور مقدس جگہوں میں سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے ممبر کے درمیان واقع یہ جگہ ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسلمانوں کی قیادت کرنے والے خلفائے راشدین نے بھی اپنے خطبوں کے لیے اس ممبر کا استعمال کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ دونوں ممبر کے دوسرے زینے سے خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے پہلے زینے سے دیتے، مگر بعد میں انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح تیسرا زینہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 886 ہجری میں مسجد میں لگنے والی ایک آگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر مبارک جل گیا، جس کے بعد شہر کے لوگوں نے اینٹوں کا ایک ممبر بنایا اور اس کے بعد مملوک سلطان قیتبائی نے سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ممبر بھجوایا، جو وہاں نصب کر دیا گیا۔ اسلامی روایات کے مطابق جب صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذان کے بارے میں اپنے خواب سے آگاہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ وہ بلال کی تربیت کریں، کیونکہ ان کی آواز بلند ہے اور وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت بلال بن ربا کو مسجد نبوی کا پہلا مؤذن مقرر کیا گیا۔ آج کل مسجد نبوی میں مؤذنوں کی تعداد 17 ہے، جو روزانہ 5 وقت اذان دیتے ہیں۔ ہر روز ان میں سے 3 مؤذن 5 وقت مکبریہ سے اذان دیتے ہیں اور نماز کے دوران امام کی آواز نمازیوں تک واضح طور پر پہنچانے کے لیے اسے دہراتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس مسجد میں نماز کی امامت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی صحابہ یہ عمل سر انجام دیتے رہے۔ اس وقت مسجد نبوی کے 3 مرکزی امام ہیں، جبکہ ان کے علاوہ دیگر امام بھی موجود ہیں جو خصوصاً تہجد کی نماز کی امامت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکان مسجد کے بالکل ساتھ بنایا گیا اور وہاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سپرد خاک کیا گیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی اور صحابہ آپ کی تدفین کے لیے بہترین مقام کا انتخاب کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے تھے کہ نبیوں کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں اللہ ان کی روح نکالتا ہے۔ اسی طرح جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے اجازت مانگی کہ کیا وہ ان کے حجرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب دفن ہو سکتے ہیں، جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دے دی۔ پھر خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب نے بھی ایسا ہی کیا اور انہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور حضرت ابوبکر صدیق کے قریب دفن ہونے کی اجازت مل گئی۔ تاہم کئی صدیوں میں مسجد کے پھیلاؤ کی وجہ سے قبروں والا یہ حجرہ مسجد کے اندر آ چکا ہے۔ مسجد نبوی کا معروف سبز گنبد انہی مقدس ہستیوں کی قبروں کے اوپر ہی بنایا گیا ہے۔ مسجد نبوی میں 2 محرابیں ہیں۔ ایک محراب اصلی عمارت میں وہ ہے جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ محراب ممبر کے نزدیک ہے جو اب روضے اور مقبریہ کے ساتھ ہے، جہاں سے اذان دی جاتی ہے۔ دوسری محراب عثمانی محراب ہے جسے اب بھی مسجد کے امام استعمال کرتے ہیں۔ یہ عثمانیہ دور میں مسجد کی توسیع کے دوران بنائی گئی تھی۔ یہ آخری مرتبہ تھی جب مسجد کو شمالی جانب سے توسیع دی گئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے اور آپ کے گھر کے درمیان واقع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آپ کے روضے کا حجم 330 میٹر ہے، اس کی لمبائی 22 میٹر اور اس کی چوڑائی 15 میٹر ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع، تزئین و آرائش کے بعد روضہ منفرد آرائشی سامان سے سجایا گیا ہے، جس میں قالینوں اور غلیچوں سے لے کر زر و جواہرات تک شامل ہیں۔ یہاں پر ہمیشہ سیکیورٹی اور دیگر اہلکار موجود رہتے ہیں تاکہ اسے صاف ستھرا رکھا جا سکے اور لوگوں کی غیر متعلقہ نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔ گنبد خضرا
یہ سبز گنبد مسجد نبوی کی سب سے نمایاں تعمیرات میں سے ایک ہے۔ اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی قبروں کے اوپر بنایا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر سب سے پہلا گنبد آپ کی وفات کے 650 سال کے بعد 1279 عیسوی یعنی 678 ہجری میں سلطان کلاؤن نے بنوایا تھا، اور یہ لکڑی کا تھا۔ جو سبز گنبد ہم آج دیکھتے ہیں وہ در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمرے کے اوپر موجود باہر والا گنبد ہے۔ اس کے اندر ایک اور گنبد ہے جو اس سے کہیں چھوٹا ہے، اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے نام کنندہ ہیں۔ یہ نیچے سے چوکور اور اوپر سے 8 کونوں کی ساخت کا حامل تھا۔ اسے جل جانے کے بعد ایک سے زائد مرتبہ ازسر نو تعمیر کیا گیا، اور عثمانی سلطان غازی محمود نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ 1837 میں سبز پینٹ کیے جانے سے قبل اسے طویل ترین عرصے تک سفید اور بعد میں بینگنی نیلے رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے صدیوں بعد اس مسجد کی متعدد بار تعمیر نو اور توسیع ہو چکی ہے، جس کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی اور پھر اموی اور عباسی ادوار اور خلافت عثمانیہ سے لے کر موجودہ سعودی دور تک جاری رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر مسجد اپنی اصل بنیادوں پر کھڑی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کی توسیع ملک شام تک پہنچ جائے۔ مدینہ میں آبادی میں اضافے کے باوجود مختلف جہتوں سے اس کی توسیع کے دوران اس کی حقیقی بنیاد کو محفوظ رکھنے کے لیے مسجد کے رتبے کا لحاظ رکھا گیا ہے، جس کی بڑی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے جس کے مطابق اس مسجد میں ادا کی گئی ایک نماز مکہ کی مسجد الحرام کو چھوڑ کر باقی تمام مساجد میں ادا کی گئی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی زیارت کرنے کے لیے مسلمانوں کو طویل سفر کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ حج اور عمرے کے دوران لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے مطابق اس کے 41 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے اوپر ایک پتھر کا بنا کتبہ لگا ہے جس پر لکھا ہے امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، جو کہ قرآن کی سورہ الحجر کی 46ویں آیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلی مرتبہ مسجد کی توسیع رش کی وجہ سے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے دور میں سن 638 عیسوی میں کی گئی۔ انہوں نے مسجد کے ارد گرد کی زمین خریدی اور اسے مسجد کا حصہ بنا دیا، تاہم اس جانب جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے مکانات تھے اس جانب کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 29 ہجری میں صحابہ سے مشاورت کے بعد مسجد کو اپ گریڈ کیا۔ انہوں نے پلستر اور تراشے ہوئے پتھر کی دیواریں بنوائیں، تراشے ہوئے پتھر اور لوہے کی مدد سے ستون بنوائے اور ٹیل کی لکڑی کی چھت بنوائی۔ اس کے بعد 88 ہجری میں مدینہ کے گورنر عمر بن عبد العزیز نے بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے احکام پر مسجد نبوی کا احاطہ بڑھا کر اسے 6440 مربع میٹر تک لے گئے۔ انہوں نے 4 مینار بنوائے اور ایک محراب بنوائی۔ داخلی ستونوں کو سنگ مرمر اور سونے کے کام سے سجایا گیا۔ عباسی خلیفہ المہدی نے 161 سے لے کر 165 ہجری میں مسجد کا کام کروایا، جس کے بعد اس کا رقبہ 8890 مربع میٹر ہو گیا اور اس میں 60 کھڑکیاں اور 24 دروازے لگائے گئے۔ 654 ہجری میں جب مسجد نبوی کو آگ لگا دی گئی تھی تو عباسی خلیفہ المستعصم باللہ نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ٹھانی، مگر 656 ہجری میں بغداد پر تاتاریوں کے حملے کے باعث وہ یہ کام نہ کر سکے۔ مملوک دور میں اس کی تعمیر نو کی گئی، جنہوں نے 4 مرکزی دروازوں کو چھوڑ کر باقی تمام دروازوں کو پیتل کی نقاشی سے بند کر دیا۔ عثمانیہ دور میں سلطان سلیمان نے گنبد کی مرمت کروائی اور 974 ہجری میں سونے کا پانی چڑھا ہوا تانبے کا بنا نیا ہلال بھی مسجد کے گنبد کے اوپر نصب کیا۔ اس سے قبل مملوک دور میں مینار اور گنبد پر ہلال لگانا شروع کیا گیا تھا۔ سن 1837 عیسوی 1228 ہجری میں سلطان محمود کے دور میں گنبد کو سبز رنگ دیا گیا تھا، جو کہ آج تک اسی رنگ کا ہے۔
موجودہ ممبر نبوی جو 16ویں صدی کے آخر میں سلطان مراد بن سلیم نے مسجد میں رکھا تھا، عثمانی فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ اس میں عثمانی فن تعمیر کے کئی الگ الگ عناصر ہیں، جیسے سب سے اوپر سبز مخروطی گنبد۔ سلطان مراد ثانی کا بنوایا گیا ممبر آج بھی مسجد میں زیر استعمال ہے۔ سلطان عبد الماجد نے اس وقت مسجد کی توسیع کروائی جب 1277 ہجری میں اس میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، اور اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ 10,303 مربع میٹر ہو گیا۔ 5 نئے دروازے اس میں شامل کیے گئے اور دیواروں کی اونچائی بڑھا کر 11 میٹر کر دی گئی۔ 170 چھوٹے گنبد بنائے گئے اور روشنی کے لیے تیل کے 600 لیمپ بھی مسجد میں شامل کیے گئے۔ 1909 عیسوی 1327 ہجری میں مسجد نبوی جزیرہ نما عرب میں وہ پہلا مقام تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی لگائی گئی۔ سعودی دور میں آئیں تو شاہ عبدالعزیز السعود نے 1950 میں مسجد کا احاطہ بڑھا کر 16,327 مربع میٹر تک لے گئے، جس میں 706 ستون اور 170 گنبد تھے۔ اسی دور میں مسجد میں بجلی کی رسد ایک خصوصی اسٹیشن سے آنے لگی اور لیمپوں کی تعداد 2,427 ہو گئی۔ 1973 میں شاہ فیصل نے مسجد کے مغرب میں 35,000 مربع میٹر کو مسجد کے لیے مختص کر دیا، اور اس سارے حصے میں پنکھے اور سپیکر نصب کیے گئے اور چھتریاں بھی لگائی گئیں۔ سن 1398 ہجری میں شاہ خالد بن عبدالعزیز کی توسیع کے بعد شاہ فہد نے 1405 سے لے کر 1414 ہجری کے دوران ایک اور بڑا توسیعی منصوبہ شروع کیا، جس میں داخلی گزرگاہیں وسیع کی گئیں جبکہ برقی سیڑھیاں بھی بنائی گئیں، جس کے بعد حرم کے دروازوں اور داخلی گزرگاہوں کی کل تعداد 85 ہو گئی۔ خوبصورت تزئین و آرائش والے گنبد، 4 مینار اور 13 دروازے اس کے علاوہ تھے۔ مسجد نبوی کو وسعت دینے کا حالیہ منصوبہ جو شاہ عبداللہ نے 1212 میں شروع کروایا تھا، جس کی تکمیل پر اب 18 لاکھ افراد کے لیے اس مسجد میں بیک وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش فراہم کی گئی ہے۔ مسجد کے مرکزی حصے کی عمارت 6,14,800 مربع میٹر پر مشتمل ہے، جبکہ مسجد اور اس کے سینوں کا مجموعی رقبہ 10,20,500 مربع میٹر پر محیط ہے، جس کے بعد 10 لاکھ افراد مسجد کی مرکزی عمارت اور 8 لاکھ اس کے بیرونی سین میں بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ شاہ عبداللہ نے مسجد کے اندر خصوصی طور پر تیار کی گئی 250 چھتریاں لگانے کا حکم دیا تھا، جو 1,34,000 مربع میٹر علاقے کو سایہ فراہم کرتی ہیں۔ یہ خود کار چھتریاں دوہری تہہ والی ہیں تاکہ نمازیوں کو بارش اور صحرائے عرب کی چلچلاتی دھوپ سے مکمل طور پر محفوظ رکھا جائے۔ جنت البقیع کا تاریخی قبرستان، جو اب مسجد کی مغربی دیوار کے باہر ہے، ان چند عمارتوں اور جگہوں میں شامل ہے جو مسجد کے چاروں اطراف میں موجود ہیں۔ یہ قبرستان بھی مسلمانوں کے لیے اہم ہے کیونکہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ام المومنین حضرت ختیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہراء، حضرت امام حسن اور دیگر صحابہ کرام کے علاوہ اہل بیت کی قبریں بھی موجود ہیں۔ مسجد کے احاطے کے گرد جو دیگر عمارتیں اور جگہیں ہیں، ان میں سعودی حکومت کے ادارے، ہسپتال، شاپنگ مال اور تعیش ہوٹل اور بڑی شاہراہیں شامل ہیں۔ مدینہ کی مسجد نبوی اور مکہ کی مسجد الحرام دونوں کا انتظام ایک خصوصی ادارہ چلاتا ہے، جبکہ مسجد کی نگرانی کی ذمہ داری سعودی شاہی خاندان کی ہے، اور سعودی بادشاہ خود کو خادم الحرمین شریفین کہلاتے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، لیکن دنیا میں کسی بھی محل کو، کسی بھی بلڈنگ کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا جو مقام و مرتبہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا ہے۔ اسی طرح ان محلات کو بنانے والے بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئرز اور آرکیٹیکچر ہیں، لیکن جو مقام اور جو عزت مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو ڈیزائن کرنے والے آرکیٹیکچرل اور انجینئر کو ملی، وہ مقام و مرتبہ بھی کسی اور کو نہیں ملا۔ ناظرین کرام، سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں آنے والے حجاج کرام اور عمرہ زائرین کی دن بدن بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے شاہ فہد کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان دونوں مساجد کی ایکسٹینشن کی جائے، انہیں اور بڑھایا جائے۔ چنانچہ ان دونوں مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے ایک ایسے انجینئر، ایک ایسے آرکیٹیکچرل کی ضرورت تھی، ایک ایسے آرکیٹیکچرل کی تلاش تھی
جو کہ نہ صرف اپنے کام میں ماہر ہو بلکہ سچا اور پکا مسلمان بھی ہو۔ چنانچہ سعودی حکومت کی مسلسل کوششوں اور جستجو کے بعد ان دونوں مقدس مساجد حرمین شریفین کی تعمیر کا کرہ مصر کے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کے نام نکلا۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل سچے اور پکے مسلمان تھے، وہ مصر کے شہری تھے، اور آج جو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا خوبصورت نقشہ آپ دیکھتے ہیں، یہ تعمیر انہی ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کی ہوئی ہے۔ آپ ہی اس کے آرکیٹیکچرل ڈیزائنر اور اس کے انجینئر تھے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو بنانے کا کام اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کو ہی کیوں دیا؟ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس مبارک کام کو ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ہی سے کروایا۔ حرمین شریفین کی تعمیر کے دوران کیا کیا معجزات آئے اور ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے کیا معجزہ دیکھا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کون تھے جنہوں نے حرمین شریفین کو بنایا۔ ڈاکٹر کمال محمد اسماعیل مصر کے رہنے والے تھے اور مصر کے ہی ہائی سکول اور بعد ازاں رائل کالج آف انجینئرنگ سے انہوں نے گریجویشن کی، اور وہ سب سے کم عمر طالب علم تھے جو کہ گریجویشن کرنے والے تھے۔ کمال محمد اسماعیل رائل کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلامی فن تعمیر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے اسلامی فن تعمیر میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے حرمین شریفین کی مجموعی ڈیزائن توسیع کے منصوبے کی تعمیر نو کا چارج سنبھالا۔ ڈاکٹر اسماعیل کو شاہ فہد نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مساجد کی توسیع منصوبے کی نگرانی اور ڈیزائن کرنے کو کہا۔ شاہ فہد نے ان سے کہا کہ یہ عرب کا گرم علاقہ ہے، یہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں، ان کو گرمی سے بچانے کے لیے کچھ ایسا ڈیزائن کریں کہ انہیں راحت اور سکون ملے۔ چنانچہ ڈاکٹر محمد کمال نے الیکٹرک گنبد، سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش اور فرش کو ڈھانپنے والی بڑی بڑی چھتریوں کو متعارف کروانے کے لیے اپنے تجربے کا استعمال کیا۔ یہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن انتہائی منفرد تھا، جس نے سعودی عرب کی گرم موسم میں لاکھوں عازمین حج کو اور عمرہ کرنے والوں کو راحت فراہم کی۔ جو بھی خوش نصیب لوگ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ سعودی عرب میں اگرچہ گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن مسجد الحرام کا فرش انتہائی ٹھنڈا ہے، اور اس فرش کی ٹھنڈے ہونے کی وجہ عمارت میں استعمال ہونے والا سفید خاص قسم کا سنگ مرمر ہے۔ یہ سفید قسم کا سنگ مرمر اپنی غیر معمولی چمک اور سفید رنگ کے لیے جانا جاتا ہے اور گرم مقامات کو ٹھنڈا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ڈاکٹر کمال محمد اسماعیل وہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے حرمین شریفین کی تعمیر اور ڈیزائن کرنے کا کنٹریکٹ سائن کیا۔ چنانچہ کنٹریکٹ سائن کرنے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ کنگ فہد اور بن لادن کمپنی، جو کہ اس کام کو مکمل کر رہی تھی، جو سعودی عرب کی سب سے بڑی کمپنی ہے، تو ان کمپنی کی کوششوں کے باوجود ڈاکٹر کمال نے اپنے انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کیا۔ جب بن لادن کمپنی نے ان کو اس کے کام کے معاوضے کا چیک دیا تو انہوں نے یہ کہہ کر چیک ان کو واپس کر دیا کہ میں نے ساری زندگی اپنے لیے دنیا کمائی ہے، لیکن ان دونوں مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے میں پیسے نہیں لوں گا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ناظرین کرام، مسجد الحرام کی کنسٹرکشن پر اس وقت لاگت $100 بلین سے زائد آئی تھی، یعنی $100 ارب تھی جو اس وقت اس کی کنسٹرکشن لاگت تھی۔ لیکن آپ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کا ایمان دیکھیے کہ انہوں نے اس کے بدلے میں ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ جب ڈاکٹر کمال محمد اسماعیل نے حرمین شریفین کی کنسٹرکشن کا کنٹریکٹ سائن کیا تو اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ وہ 100 سال تک زندہ رہے۔ 44 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی اور ان کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا، اور اس کے بعد وہ بھی انتقال کر گئیں۔ اس کے بعد وہ 20 سال تک اکیلے رہے اور موت تک اپنا سارا وقت عبادت الہی میں لگاتے رہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ آخر وہ کیا راز تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس کام ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کو ہی دیا۔ حرمین شریفین میں بچھائے گئے ماربل کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ وہ مشہور پتھر ہے جو پوری دنیا میں صرف گریس کے یعنی یونان کے ایک چھوٹے سے پہاڑ میں موجود تھا، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ گرمی میں بھی یہ فرش کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ ڈاکٹر کمال
اس پتھر کی خریداری کے لیے گریس پہنچے اور حرم کے لیے آدھا پہاڑ خریدنے کا کنٹریکٹ سائن کر لیا۔ اس طرح حرم شریف میں یہ پتھر لگا دیا گیا۔ جب حرم شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو سعودی کنگ نے ڈاکٹر کمال کو وہی پتھر مسجد نبوی میں بھی استعمال کرنے کی فرمائش کر دی، لیکن اس دوران پورے 15 سال گزر چکے تھے۔ اب ڈاکٹر محمد کمال بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ دنیا میں صرف گریس ہی وہ مقام تھا جہاں یہ پتھر پایا جاتا تھا، اور آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ ڈاکٹر کمال بتاتے ہیں کہ وہ اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے پاس گئے اور ان سے اس بارے میں پوچھا، تو چیف ایگزیکٹو آفیسر نے انہیں بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اور اب تو پورے 15 سال ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر ڈاکٹر محمد کمال کچھ پریشان ہوئے اور وہ میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے، تو وہاں موجود آفس سیکرٹری سے ملے اور اس سے گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتا دو جس نے بچا ہوا تمام ماربل خریدا تھا۔ سیکرٹری نے کہا کہ بہت پرانا ریکارڈ ہے، تلاش کرنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو ڈاکٹر کمال نے انہیں اپنا فون نمبر دے دیا اور ہوٹل کا پتہ بھی دے دیا اور واپس آ گئے۔ ماربل کمپنی کے آفس سے نکلنے سے پہلے ہی ڈاکٹر محمد کمال نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے بھی خریدا ہو، اللہ خود ہی اس کا بندوبست کر دے گا۔ پھر اگلے دن ایئرپورٹ پر جانے سے کچھ گھنٹے پہلے انہیں ایک فون کال آتی ہے کہ مجھے ماربل کا خریدار مل گیا ہے، وہ سیکرٹری بول رہی تھی۔ ڈاکٹر محمد کمال یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اس خریدار سے ملاقات ہو پائے گی کہ نہیں۔ وہ فوراً ہی آفس پہنچے تو سیکرٹری نے ماربل خریدار کمپنی کا انہیں پتہ بتایا۔ جب ڈاکٹر کمال نے وہ پتہ دیکھا تو ان کا دل کچھ دیر کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا، کیونکہ جس کمپنی نے وہ ماربل خریدا تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی۔ ڈاکٹر کمال نے فلائٹ پکڑی اور اسی دن سیدھا ماربل خریدنے والی کمپنی کے پاس پہنچ گئے اور کمپنی کے مالک سے ملاقات کر کے ان سے پوچھا کہ جو ماربل آپ نے گریس سے خریدا تھا آپ نے اس کا کیا کیا؟ تو اس کمپنی کے مالک نے جواب دیا کہ مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اپنے سٹور ڈپارٹمنٹ سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو یونان سے منگوایا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو سٹور والوں نے کہا کہ وہ سارا ماربل ابھی موجود ہے اور انہوں نے کبھی اسے استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ سن کر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پھر پوری کہانی سنائی۔ ڈاکٹر کمال نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی مرضی چاہے رقم بھر لو اور ماربل میرے حوالے کر دو، میں نے اسے مسجد نبوی میں لگانا ہے۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ ماربل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استعمال ہونے والا ہے تو اس نے کہا کہ میں اس کا ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور پھر میں اس کو بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی استعمال ہونا تھا۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کی تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی، اور اس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا۔ اللہ پاک ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ ایک تاریک شب ہے۔ غیر ملکی ایوان میں لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ کسی بہت اہم مسئلہ پر بحث ہو رہی ہے۔ سب کے سب غیر مسلم ہیں۔ کافر ممالک کے بڑے بڑے بادشاہ، وزراء، فلاسفر، حکماء اور دانشور جمع ہیں۔ یہ سب لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انتہائی بھیانک اور خوفناک منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ 557 ہجری کا زمانہ ہے۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی ایک رات ہے۔ عالم اسلام کے فرما روا امیر المومنین سارا دن امور مملکت میں مصروفیت کے باعث شام ڈھلتی ہے تو تھک چکے ہیں۔ رعایا بھی میٹھی نیند کی آغوش میں جا چکی ہے، مگر امیر المومنین شدید تکان اور تھکن سے چور ہونے کے باوجود اپنے پروردگار کی خوشنودی
اور اسے دن بھر کی روداد سنانے کے لیے مصلی پر سجدہ ریز ہیں۔ عبادت و مناجات سے فراغت کے بعد کچھ دیر اتباع سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں کہ اچانک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، جو ایک مسلمان کے لیے زمین اور آسمان کی سلطنت سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے، اور اللہ تعالی ہر مسلمان کو موت سے پہلے یہ دولت ضرور نصیب فرمائے، آمین۔ امیر المومنین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہو ہی رہے تھے کہ اسی دوران میں پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو چہرے اور نظر آنے لگے، مگر یہ کیا؟ ان پر تو نحوست کی پرچھائیاں بہت واضح تھیں۔ امیر المومنین حیرت میں ڈوب گئے کہ اتنے مکروہ اور ناپسندیدہ چہرے آخر کس کے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے ان دو لوگوں نے بہت ایذا دے رکھی ہے، جلد مجھے ان شیطانوں سے نجات دلاؤ۔ امیر المومنین گھبرائے ہوئے بیدار ہو جاتے ہیں، نیا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر غور و فکر کرتے ہیں، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد واپس نیند کی وادیوں میں اتر جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ پھر وہی منظر آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتا ہے۔ پھر گھبرائے ہوئے بیدار ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کچھ نہ سمجھ کر پھر آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں، مگر اب کی بار بھی وہی منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ جب 3 بار یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آتا ہے تو امیر المومنین کی پریشانی میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب امیر المومنین اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑاتے ہیں اور انتہائی رقت آمیز لہجے میں بارگاہ الہی میں التجا کرنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے، اور اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اے خداوند، مجھ بے بس اور لاچار کی مکمل دستگیری فرما کہ اسلامی دنیا کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے۔ بے شک اس خواب نے مجھے ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے، لیکن اے اللہ، تو میری رہنمائی کرے تو انشاءاللہ مجھے اس آزمائش میں سرخ روئی نصیب ہوگی۔ اے اللہ، مجھے اس معاملے میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ ان دل سوز فریادوں کے بعد امیر المومنین اپنے انتہائی دانا اور زیرک وزیر جمال الدین موصلی کو فوراً دربار خلافت میں طلب کر لیتے ہیں۔ دانا وزیر جمال الدین موصلی دربار میں حاضر ہوتے ہی امیر المومنین کے چہرے پر پریشانی کے آثار بھانپ لیتا ہے، اور امیر المومنین کی پریشانی کو دیکھ کر اس کے چہرے کا بھی رنگ اڑ جاتا ہے۔ اللہ خیر کرے، کیا معاملہ پیش آ گیا؟ وہ دھڑکتے دل اور لڑکتی ہوئی زبان کے ساتھ دریافت کرتا ہے کہ عالم پناہ، کیا ماجرا ہے؟ کیوں اس قدر غمزدہ اور افسردہ ہیں؟ امیر المومنین اسے اپنی شب بیتی سناتے ہیں اور انتہائی پریشانی سے اپنے اس عقل مند وزیر سے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی مشورہ دو کہ اب میں کیا کروں، اس لیے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار خواب میں آنا اور ہر بار ایک ہی بات فرمانا کہ مجھے ان 2 آدمیوں سے نجات دلاؤ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کسی بڑے خطرے اور اسلام کے خلاف کسی بڑی سازش کی طرف الہامی اشارات ہیں۔ جمال الدین موصلی کچھ دیر سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ عالم پناہ، لگتا ہے مدینہ منورہ میں کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہے، ہمیں بغیر کسی تاخیر کے فوراً از خود مدینہ منورہ حاضر ہو جانا چاہیے۔ اس مشورہ کے ساتھ ہی امیر المومنین نے ہنگامی بنیادوں پر مدینہ منورہ روانگی کی منادی کروا دی، اور دمشق کے 30 نامور اور جہاں دیدہ قسم کے افراد پر مشتمل ایک قافلے کی ہمراہی میں انتہائی سبک رفتار سواریوں پر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے، اور تقریباً 16 روز کی مسافت کے بعد آپ مدینہ منورہ کی پر نور فضاؤں میں پہنچ جاتے ہیں۔
मदीना तैयबा में रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के करीब ही एक हुजरे में मगरबी मुल्क से आए हुए दो मेहमानों की रिहाइश गाह है। लोगों में उन दोनों की बड़ी शोहरत है और लोग बड़े अच्छे अल्फाज में उन दोनों का जिक्र करते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने मदीना मुनव्वरा हाजिर होने के बाद इसी हुजरे को अपना मस्कन बनाया हुआ है। उनकी इबादत और ज़ुहद व सखावत के सारे मदीने में खूब चर्चे हैं। छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, हर कोई इन मगरबी मेहमानों की तारीफ़ करता है। सिवाय नमाज और रोज़ा अक़दस और जन्नतुल बकी की ज़ियारत के और किसी भी काम के लिए ये अपने हुजरा से बाहर नहीं निकलते। इनकी सखावत और सदका व खैरात से ना सिर्फ मदीना मुनव्वरा के लोग फैज़ उठा रहे हैं, बल्कि अतराफ़ के दूर दराज इलाकों में भी इनकी सखावत से लोग फ़ायदा उठाते हैं। लोग इन मगरबी मेहमानों की इबादतों, रियाज़तों और सखावतों से इसलिए भी बेहद मुतासिर हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहकर भी इतनी इबादत नहीं कर सके, और मगरिब के इन मेहमानों ने ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर ने एक बड़े लाव लश्कर और इस्तकबाली हजूम के हमरा अमीरुल मोमिनीन की मदीना मुनव्वरा आमद पर शहर से बाहर निकलकर इंतहाई शानदार और वालिहाना अकीदत के साथ उनका इस्तकबाल किया। अमीरुल मोमिनीन ने रस्मी गुफ्तगू के बाद गवर्नर को अपनी आमद और हाज़िरी के मकसद से आगाह किया। अमीरुल मोमिनीन ने अपने 30 रुकनी वफ़द के हमरा गवर्नर और मदीना मुनव्वरा के मुअज़्ज़िज़ अफराद से बाहमी मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया कि ख्वाब में जिन दो अशख़ास को दिखाया गया है उन तक रसाई का तरीका ये है कि मदीना मुनव्वरा के हर फ़र्द को, खा वो छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या जवान, मर्द हो या औरत, हर किसी को शाही दावतनामा भेजा जाए कि अमीरुल मोमिनीन दारुल खिलाफत से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं, और तमाम अहले मदीना के लिए अमीरुल मोमिनीन की तरफ से एक पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया है, जिसमें बादअज़ां अमीरुल मोमिनीन ख़ुद अपने हाथों से हर एक को हिदाया और तोहफ़े भी तकसीम करेंगे। लिहाजा इस दावत में मदीना मुनव्वरा का हर फ़र्द अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए। पूरे मदीना में ये मनादी करा दी जाती है। अमीरुल मोमिनीन ज़ियारत रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ारिग होने के बाद शाही मेहमान खाने में तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ पहले से ही सब अहले मदीना बाअदब तशरीफ़ रखते हैं। ताम का सिलसिला शुरू होता है, फिर हिदाया और तोहफ़े की तकसीम का मरहला आता है। हर शख्स को अमीरुल मोमिनीन ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से हदिये देते हैं और हर एक को खूब गौर से देखते जाते हैं। तमाम बशिंदगान मदीना हिदाया लेकर फ़ारिग हो जाते हैं, मगर वो दो चेहरे दिखाई नहीं देते जिनके लिए ये सारा इंतज़ाम किया गया था। अमीरुल मोमिनीन बेहद परेशान होते हैं और गवर्नर से कहते हैं कि क्या कोई और है जो बाकी रह गया हो, क्या सब लोगों ने इसमें शिरकत की है? गवर्नर कहता है कि सिवाय 2 आदमियों के बाकी सब ने इसमें शिरकत की है। वो 2 आदमी बुज़ुर्ग हैं जो इबादत गुजार होने के साथ साथ गोशा नशीन भी हैं, मालदार भी हैं, इसलिए आम तौर पर ना किसी से मिलते जुलते हैं और ना ही किसी की दावत पे जाते हैं। इसी वजह से हमने भी उन्हें इस शाही दावत में मदऊ नहीं किया कि कहीं उनकी इबादत में कोई खलल वाक़ ना हो जाए। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन का पारा चढ़ जाता है। वो कहते हैं कि जब कहा गया था कि कोई बशिंदा बाकी ना छोड़ा जाए तो उन्हें क्यों यहाँ मदऊ नहीं किया गया। गवर्नर हुक्म की तामील में फ़ौरन उन्हें भी ऐवान में बुलवा लेता है और अमीरुल मोमिनीन से उन्हें मिलवाता है। अमीरुल मोमिनीन की हैरत की कोई इंतहा नहीं रहती कि ख्वाब में उन्होंने जिन 2 चेहरों को देखा था वो मनहूस और मकरूह चेहरे इन्हीं 2 आदमियों के थे। अमीरुल मोमिनीन ने उनसे दरियाफ्त किया कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वो जवाब देते हैं
کہ ہم دیار مغرب کے باشندے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد یہاں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے، بس تب سے یہاں کی پر نور فضاؤں کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ امیر المومنین نے سختی سے کہا کہ یہ سفید جھوٹ ہے، جو اصل حقیقت ہے اس سے آگاہ کر دو ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ دونوں گھبرا جاتے ہیں اور اسی گھبراہٹ میں اپنے دل کی اصل حقیقت سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت ہم دونوں یہودی ہیں اور ہمیں ایک اہم مشن کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ وہ سازش انتہائی بھیانک ہے کہ کسی طرح ہم تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر ان کے روضہ سے نکال کر ہمیں اس مشن پر روانہ کرنے والی اسلام مخالف کفریہ طاقتوں تک پہنچا دیں۔ جب مسلمانوں کی عقیدتوں اور محبتوں کے مرکز میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کی ہمتیں اور حوصلے پست ہو جائیں گے، پھر عالم اسلام کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں رہے گا۔ چنانچہ ہم جسم اطہر کو چوری کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ایوان میں موجود تمام افراد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، سب دنگ رہ جاتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اتنی بھیانک اور خوفناک سازش کی اتنے عرصہ سے تیاری ہو رہی ہے اور مدینہ کے لوگ اس سے بالکل غافل ہیں۔ امیر المومنین کے سامنے گورنر مدینہ اور معزز شہریوں کے سر شرمندگی سے جھک جاتے ہیں اور امیر المومنین سمیت ہر فرد کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں کہ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارا دشمن ہمارے دین کی بنیادیں کمزور کرنے میں اس قدر جری اور باہمت ہو گیا ہے جو آج ہمیں اس ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے بر وقت ہماری دستگیری فرما کر باطل قوتوں کے مذموم منصوبوں کو خاکستر کر دیا، لیکن اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی مل گیا کہ کافر اور باطل قوتوں سے کبھی بھی کسی بھی قسم کی خیر کی توقع رکھنا عبث ہے اور ان سے غافل رہنا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ امیر المومنین ان مکاروں کو لے کر ان کے شیطانی حجرہ میں داخل ہوتے ہیں اور ہر چیز کا خوب باریکی سے جائزہ لیتے ہیں، مگر کوئی خاص چیز انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ بالآخر حجرہ سے نکلتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی چٹائی کو جب امیر المومنین ہٹاتے ہیں تو سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ نیچے ایک بڑا سوراخ ہے جس میں ایک انسان آرام سے اتر سکتا ہے۔ امیر المومنین اندر اتر جاتے ہیں۔ جب اندر اترتے ہیں تو چونک گئے کہ نیچے بہت بڑی سرنگ ہے۔ آپ اندر چلے جاتے ہیں اور جب سرنگ کے کنارے پر پہنچتے ہیں تو انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس سرنگ کا آخری سرا روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار تک پہنچ چکا ہے۔ ایک دن بھی مزید تاخیر ہوتی تو دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے۔ بلکہ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین کو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک بھی دکھائی دیے۔ امیر المومنین اندر سے آبدیدہ حالت میں واپس آتے ہیں۔ پھر روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں اطراف گہری کھدائی کروائی گئی، پھر اس میں پگھلا ہوا سیسہ ڈال کر فولادی اور عہنی دیواریں تعمیر کروائیں تاکہ آئندہ کوئی بھی خبیث الفطرت اس طرح کی غلیظ حرکت کرنے کی کوشش اگر کرے بھی تو اسے کامیابی حاصل نہ ہو۔ پھر بعد ازاں ان دونوں نام نہاد بزرگوں کو جو یہودی اور شیطان تھے ایسی عبرتناک سزائیں دے کر جہنم رسید کروایا گیا کہ آئندہ کوئی بھی ایسے ناپاک اقدام کا تصور بھی نہیں کرے گا۔ تو پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جسم اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی عظیم ترین سعادت حاصل کرنے والے مسلمانوں کے یہ امیر المومنین کون تھے؟ یہ امیر المومنین حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت، عقیدت، محبت اور ان کی مکمل اطاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔